يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے، وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا، بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی شیطان اور اس کی ضروریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور وہ فوراً بہکا دیا۔ یاد رکھے، جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اس مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ و جنگ کرنے اور اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور بالآخر وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی اور ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے اس کے مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ میں امام غزالی کہتا ہوں، میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں کو بروئے کار لایا جائے۔ لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مجاہدی اور عبادت میں تمہاری قوت کی سچائی اور صفائی دیکھے اور تمہارے صبر کی جانچ فرمائے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کفار کے ظالم اور ان کی شر انگیزیوں کو ہمارے جہاد کے کیے بغیر ملیہ میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارا اور شہادت سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جانفشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1،
تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلا سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلا سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا علم و ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ ہر وقت جنوں کو دیکھ سکیں۔ البتہ بعض اوقات انسان بھی جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے کہ ہر زبان میں ہر جگہ ہر آدمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر وسیع علم و قدرت ماننا شرک نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے جو شیطان کی وسعت علم کو تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا وسیع علم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ یعنی بھی شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے اور کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں، ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں، وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنا اس کا مطلوب و مراد ہے۔